یہ جو نظام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا دنیا تک، اس کی چند بنیادی ترین نکات ہیں۔ بدقسمتی کہنا پڑے گا، بعض لوگ اہل بیت اطہار کی کسی شخصیت کے ایک پہلو کو لیتے ہیں، اس پہ بہت محنت کرتے ہیں، اور جو اہم ترین پہلو ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین کا طالب علم بنوں، ایک علم کا ماہر ہوں اور باقی سب کا جاہل ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے آپ دین کے طالب علم ہیں، میں کہوں ہاں طالب علم ہے، یہ ہو سکتا ہے میرا اسپیشلائزیشن کسی ایک فیلڈ کے اندر ہو، باقی میں ہلکا پھلکا جانتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں کہوں کہ میں اس فیلڈ کا طالب علم ہوں، اس کا اسپیشلسٹ ہوں، باقی مجھے کچھ نہیں آتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک آدمی مجھ سے یہ کہے میں صرف عبادات کا ماہر ہوں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے، نہیں، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی مجھ سے یہ کہے میں عبادات کا ماہر ہوں، ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مختصر کر کے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ شہید مطہری نے مجھے یاد آتا ہے ایک جگہ پہ لکھا کہ مولا ایک موقع پر جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، کسی لشکر کو بھیج رہے تھے، اس لشکر کے اندر ایک آدمی انتہائی پرہیزگار قسم کا تھا۔ وہ امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں نے ساری زندگی کفر سے جنگ کی ہے اور مقابلے کیے ہیں، اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا ہے، یہ جو جنگ ہے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، اس میں میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے میں تو بہت پرہیزگاری کی بات ہے، لیکن اب ذرا سا کوئی انسان سوچے امام معصوم کے حکم کے سامنے کوئی احتیاط ہو سکتی ہے؟ کیا امام معصوم کے سامنے جا کر کوئی یہ کہے آپ نے تو اس کا حکم دیا ہے، صد نعوذ باللہ میں احتیاطاً کچھ اور کرنا چاہتا ہوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہاں سے فرما بردار ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا؟ تو بالکل واضح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس دن میں اور آپ اہل بیت کی تعلیمات میں انتخاب کرنے لگے یہ تو ہمیں قبول ہے اور یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کریں گے، یہ تبعیت نہیں ہے، یہ تبعیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اہل بیت کی تعلیمات میں نعوذ باللہ تعالی چھاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے من پسند ہے یہ میں کروں گا، اور یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ میں نہیں کروں گا، نعوذ باللہ تعالی۔ اگر ایسا ہوا تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ بندہ کسی ایسی جگہ پہنچے گا کہ جس بات کو پسند کرے گا اس سے بھی محروم ہوگا، اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ایک راستہ ہے صرف، اور وہ راستہ یہ کہ اپنی گردنوں کو ان کے امر کے سامنے چکا دو، اور دعا اور زیارت آل یاسین نے بہت خوبصورت ایک معیار ہمیں دیا ہے۔ آج پتہ نہیں کس وجہ سے میرا دل چاہ رہا ہے ان چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ حاصل کر لوں۔ زیارت آل یاسین نے ایک معیار دیا، عزیزان محترم، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم ظہور کے وقت سے نزدیک ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ۔ الحمدللہ میں خود 10-12 سال اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طالب علمی میں مختلف حوزوں میں رہا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے عرفاء علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں کہ خواہ نہ خواہ یہ دور وہ دور ہے۔ صرف ایک بات اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اہل بیت کے دور میں زندگی گزارنے کے آداب پتہ ہیں؟ دیکھو سادہ سی بات ہے، ہم لوگ غیبت کے پلے ہوئے لوگ، ہم نے ظہور کا دور نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے غیبت دیکھی ہے۔ صرف اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ظہور میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ، اس سے پہلے آداب نہیں سیکھنے چاہیے؟ آداب سیکھنے چاہیے کہ مثلا کوئی شخص امام کی محفل میں پہنچتا ہے، اس کا ادب کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے بعض کو ان کے والدین نے، ان کے اجداد نے، ان کے ماحول نے کچھ آداب فزیکلی پہنچنے کے بتائے ہیں،
تو مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر مولا کی ذری کے سامنے پہنچنا ہے جسمانی طور پر ہمیں کیسا ہونا چاہیے. تو مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی یہ جرأت نہیں کرے گا کہ مولا کی ذری کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو، اس کی کوئی جرأت نہیں کرے گا. البتہ دوسری قوموں کو دیکھتا ہوں ان کے اندر اتنے آداب نہیں ہیں. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، پاکستان ہندوستان کے اندر یہ آداب ابھی باقی ہیں، تو ایسی کوئی جرأت نہیں کرے گا. یہ فزیکل آداب ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ہوگا ان کی ہمراہی میں رہنے کے آداب کیا ہیں. فزیکل نہیں، ذہن کے، ماننے کے آداب کیا. زیارت آل یاسین نے ہمیں ایک جملہ سکھایا، المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. ایسے تیاری کرو، ایسے تیاری کرو. زیارت آل یاسین کیا ہے؟ وقت کے امام کی زیارت ہے. کم سے کم صبح جمعہ تو پڑھ ہی لیں، کم سے کم جمعے کے دن صبح تو ضرور پڑھ لیں زیارت آل یاسین. المعروف ما امرتم بہ، آپ کو پتہ ہے 2 چیپٹر ہیں اسلام میں، معروف منکر، جس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، نہی عن المنکر کہتے ہیں. اچھائی کا حکم دینا واجب ہے، برائی سے روکنا واجب ہے. اچھا پہلے یہ تو پہچاننا پڑے گا اچھائی کہتے کسے، تبھی تو انسان امر کرے گا. پھر منکر کو پہچانے گا تو نہیں کرے گا، روکے گا. اس زیارت نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا. وہ کیا ہے؟ فرمایا المعروف ما امرتم بہ. مولا میں اپنے دماغ سے نہیں سوچوں گا معروف کیا ہے منکر کیا ہے، جو آپ حکم دیں گے وہی معروف ہے، جس سے آپ نے روک لیا وہی منکر ہے. بس اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ جو امام نے حکم دیا وہ معروف کیا تھا، امام نے کیا حکم دیا. نہیں، جو امام حکم دے وہی معروف ہے، جس سے روکے امام وہی منکر ہے. اس طرح تسلیم ہو جاؤ، تسلیم ہو جاؤ. اب اگر ایسا ہے تو میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، اگر میں مولا کے دور میں ہوتا، مولا مجھ سے کیا چاہ رہے تھے. اب میں دنیا کا ایسا ایک جملہ استعمال کرتا ہوں تاکہ مفہوم کو تھوڑا سا اور نزدیک لاؤں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. ہم دنیا میں اپنی مینجمنٹ کے لیے، کاموں کو سنبھالنے کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں پرائرٹیز کیا ہے، اولویت کیا ہے. اردو میں اس کو اولویت تعبیر کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیز جو اچھی ہے، نہیں اچھی نہیں ہے، بہت اچھی ہے. اتنی اچھی ہے کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ بھائی یہ 5 اچھائیاں ہیں، ان میں سے 3 آپ نے کرنی ہے، تو میں سب سے پہلے کیا دیکھوں گا؟ میری پرائرٹیز کون سی ہیں. ان 5 میں سے جو 3 اچھی ہیں وہ میرے نزدیک کون سی ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کوشش کروں گا اس کو جواب بھی دوں 4-5 دن میں. اہل بیت کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ کیوں یہ سوال کر رہا ہوں؟ کیا مجھے زندگی کہیں اور گزارنی ہے؟ کیا مجھے زندگی کہیں اور گزارنی تھی؟ نہیں، اسی پہ گزارنی تھی. غیبت میں بھی، ہاں غیبت میں بھی، اور ظہور میں وہ تو 100% ہے، 100% ہے. تو اب آپ کہیں گے مولانا اس کے سوا اور کیا ہو رہا ہے؟ ابھی عرض کر دیتا ہوں، جرأت کر کے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. تھوڑا سا ساتھ رہیے تاکہ اس معاملے کو تھوڑا سا گہرائی تک لے کے جائیں، سطحی میں نہ چھوڑیں. مثلا میں کسی بچے سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ نے کس کیریئر کا انتخاب کیا؟ وہ کہتا ہے مثال کے طور پر بغیر کسی سلیکشن اور الیکشن، کچھ نہیں، میں ایسی میں اپنی زبان میں جو آ رہا. وہ ایک کہتا ہے میں نے مینجمنٹ کا لیا، ایک کہتا ہے میں آئی ٹی میں جاؤں گا، ایک کہتا ہے مثال کے طور پر میں ٹیکنالوجیز میں جاؤں گا، ایک کہتا ہے مجھے میڈیسن میں جانا ہے. کوئی بھی XYZ کوئی بھی فیلڈ صحیح ہے، جانا ہے، ہاں ٹھیک ہے جانا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے. اچھا بعض بچے دعوے بہت کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے، وہ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ پہنچ گئے نہیں پہنچے. بعض بہت محنت کرتے ہیں،
پلاننگ کرتے ہیں، مثلا اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے او لیولز میں یہ رزلٹ چاہیے، مثلا میٹرک میں یہ رزلٹ چاہیے، انٹرمیڈیٹ میں یہ رزلٹ چاہیے، اور پھر مجھے یہ کرنا ہوگا، پھر یہ کروں گا تو پھر اس طرح میں یونیورسٹی میں داخل ہو جاؤں گا، اور گریجویشن میں پاکستان سے کروں گا، اور ماسٹرز میں یہاں سے کروں گا، اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ وہ پتہ چلتا ہے بچہ ابھی 8ویں جماعت میں ہے اور اس کے دماغ میں اگلے 12-14 سال کے لیے پورا نقشہ بنا ہوا ہے۔ البتہ ایسے بچے کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ہمارا، صحیح ہے۔ اچھا، کچھ بچے نہیں کر رہے ہوتے، ماں باپ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پوری لائن بنا کے رکھتے ہیں۔ وہ تو مثلا میں یہاں تک دیکھتا ہوں، میں کس اسکول میں مولانا مجھے پڑھانا ہے تاکہ میرے بچے یہ کریں۔ بچے کی عمر کیا ہے؟ 2 سال۔ بھائی اللہ کو مانو، ابھی تھوڑا بڑا تو ہونے دو، ابھی تو 2 سال کا ہے۔ نہیں مولانا، پہلے سے ہی سوچ کے رکھنا ہے، جس کی جو چاہے کرے۔ میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو میں نے سوچا کہ میرا بچہ بڑے ہو کر یہ کرے، کیا میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ امام کو بھی پسند ہے یا نہیں ہے؟ میں نے اپنے لیے سوچا کہ کیا بولوں، کیا ہر جملے پہ بولوں معذرت کے ساتھ، اب وہ آپ اس کو انڈرسٹوڈ لے لیں۔ تو مثال کے طور پر میں نے سوچا ابھی میں اس محلے میں رہتا ہوں نا، اللہ مجھے پیسہ دے گا، کہیں سے بھی لاؤں گا، اس کے بعد اس محلے میں جاؤں گا، ابھی میرے گھر کا سائز یہ ہے، پھر میرے گھر کا سائز وہ ہوگا، ابھی میری گاڑی یہ ہے، پھر میری گاڑی وہ ہوگی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے خواب بنائے گا۔ میں اس سے صرف ایک بات پوچھوں گا، تمہیں پتہ ہے کہ امام یہی کرنے پہ خوش ہے؟ اس نے جب یہ خواب بنا رہا ہوتا ہے تو یہ سوچا ہوتا ہے کہ امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں۔ 100 آدمی مجھ سے ایسی باتیں کریں گے نا، شاید 2 نے کہیں یہ سوچا ہوگا کہ اس میں امام کی خوشی ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم اپنی لائف کی پرائورٹیز امام کی پرائورٹیز کو دیکھے بغیر بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس سے کوئی پوچھے تم امام کے ماننے والو، میری جان بھی حاضر ہے، تم نے پلاننگ کرتے وقت یہ سوچا تھا امام چاہ کیا رہے تھے؟ نہیں۔ تو اب تمہاری جان کیسے حاضر ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ کیا سوچ رہا ہے؟ میں اپنی پرائورٹیز بناؤں گا، میں اپنی لائف کو لے کے چلوں گا، سائیڈ میں جہاں فارغ ہوا امام کے لیے بھی کچھ کر لوں گا میں۔ یہ امام کے اعوان و انصار ہیں؟ امام کی نصرت ایسے ہوتی ہے؟ میں گارنٹی سے ایک بات کہہ دوں، بار بار یاد دلانا اچھا نہیں لگتا، کتنے سال سے طالب علم، کتنے سال سے بول رہا ہوں، کیا کیا ہے، جو کچھ بھی کیا، ایک بات گارنٹی سے کہہ دوں، اگر میری پرائورٹی 100% امام کے ساتھ نہیں ہوئی، کبھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میری اور ان کی پرائورٹیز علیحدہ ہو جائیں گی، نعوذ باللہ تعالی۔ صرف ایک راستہ ہے، 100% وہی ہو جو وہ چاہ رہے ہیں، تب اس کا امکان ہے کہ میں ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا کہیں ٹکراؤ آ جائے گا۔ جب ٹکراؤ آئے گا پھر کون سنبھالے گا؟ اللہ جانتا ہے۔ اس خاطر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آپ میں سے کچھ جوان ہیں جو اسی پلاننگ کے فیز میں گزر رہے ہیں، کچھ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ابھی اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے کہ وہ ان کی شادی ہو اور بچے ہوں، لیکن ان کے ذہنوں میں ہیں۔ میں ان تینوں کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی منصوبہ بنائیں، خدا آپ کو کامیابی دے، صرف اپنے آپ کو ایک سوال کے لیے تیار کرنا، اس سے امام خوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ اس سے تم امام کو خوش کرنا چاہ رہے تھے یا اپنے کسی اور دل کے ٹکڑوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے؟ اگر امام کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا ہے، خدا کی قسم بھی کھاؤں گا کہ پھر تو ذرہ ذرہ عبادت ہے، ذرہ ذرہ عبادت ہے۔ لیکن اگر امام کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ کچھ اور کے لیے تھا، پھر بہت خطرناک ہے، پھر تو اللہ بچائے تو بچائے، ورنہ بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی جگہ آئے گی جہاں معاملہ ٹکرا جائے گا۔ میں ایک واقعہ بہت ایکسٹریم لیول پر لے جا کر عرض کرتا ہوں، یہاں پہ بھی عرض کر چکا ہوں گا، ابھی جہاں میں نے 5 مجلسیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی وہاں پہ بھی عرض کیا تھا، ابھی آخری لمحات پہ لاتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے بس یہ واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پروردگار اجر نصیب فرمائے گا۔
کیا میں امام سے ملاقات کے لیے گڑ گڑاؤں یا نہیں گڑ گڑاؤں؟ ہاں، کیوں نہ کروں؟ کیا امام سے ملنا میری خواہش نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ کیا امام سے ملاقات تو بہت دور کی بات، کیا امام کے اجداد کی زری اور ان کے روضوں تک پہنچنا میری خواہش نہیں ہے؟ سب کی خواہش ہے، سب کا دل چاہتا ہے۔ جو نہ بھی پہنچاؤ تو اس کے دل کے اندر ایک خواہش بسی بھی ہوتی ہے، کاش میں کربلا پہنچ جاتا۔ صحیح؟ جب ہم وہ ہیں جن کے اندر یہ خواہش موجود ہے، کاش میں کربلا پہنچ جاتا، کاش میں نجف پہنچتا، اور جو پہنچ گئے وہ زیارت کا فیض حاصل کر کے فخر کرتے ہیں، الحمدللہ خدا نے ہمیں زیارت نصیب کی، یہ سعادت نصیب کی۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، دور تو غیبت کا ہے، میں اپنے امام کی زیارت کی خواہش رکھوں یا نہ رکھوں؟ ہاں رکھوں، رکھوں۔ یہ جو زیارت کی خواہش ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کیا؟ بہت جلدی فیصلے مت کیجیے گا، میں ابھی سوال کے فیز میں ہوں، میں جواب نہیں دے رہا ہوں ابھی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک خواہش رکھی، کیا میں اپنے امام کی زیارت کی خواہش، وقت کے امام کی زیارت کی خواہش جبکہ غیبت کا زمانہ ہے، رکھوں اپنے دل میں یا نہ رکھوں؟ ہاں رکھوں، ہاں رکھوں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ بعض لوگ اس خواہش پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ مجھے امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوتا ہے لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں مولانا امام کی زیارت کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ کوئی ہم سے یہاں تک پوچھتا ہے اس کا ورد کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ہے یا نہیں ہے، یہ خواہش اچھی خواہش ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خواہش ہے؟ ہاں اس سے بڑھ کر بھی ایک خواہش ہے۔ اس کو میں نے اس واقعے سے ثابت کرنا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی ایک خواہش ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک بندہ خدا ہے، بہت گڑ گڑاتا ہے۔ یہ جو تاریخ میں تاریخ کی کتابیں لکھی ہوتی ہیں ان میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ امام کی زیارت کرنے والوں میں جو واقعات بیان کرنے والی کتابیں ہوتی ہیں ان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بہت خواہش رکھتا ہے کہ اپنے وقت کے امام سے ملے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے اوراد، اذکار، اعمال، عبادات، اور ہر روز کا اس کا دستور ہے کہ اپنے امام سے التجا کرتا ہے کہ مولا مجھے زیارت نصیب کر دے۔ اچھی بات ہے۔ ایک موقع پر ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو تمہاری دعا سن لی گئی ہے، میں مأمور ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں تمہیں لے کر چلوں وقت کے امام تک۔ چلو چلنا شروع کرتے ہیں، فوراً چلو، فوراً چلیں، گھر میں مثلا کچھ اور نہیں، ابھی چلو، چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر چلتے ہیں، ایک جگہ پر ایک کوئی نہر ہے یا کوئی دریا ہے، کشتی بھی نہیں ہے اور اس طرف جانا ہے۔ تو جو گائیڈ ہے یہ دیکھتا ہے، گائیڈ سے پوچھتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ کہ میں کچھ نہیں کرنا ہے، میں آگے آگے جاؤں گا پانی کے اوپر، تم پیچھے پیچھے آنا۔ تو اس نے اس سے گویا یہ کہا، دل میں سوچا یہ تو اہل معنویت ہے، یہ تو امام کا مامور ہے، یہ تو پانی پہ چل جائے گا، میں کہاں سے چلوں گا؟ تو اس نے اس سے کہا کہ تم تو پانی پہ چل جاؤ گے، میں کیسے چلوں گا؟ تو اس نے کہا کہ تم جن سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہو ان کو سوچتے رہو، باقی وہ نصیب کریں گے، وہ نصیب کریں گے۔ وہ آگے آگے چلتا ہے، یہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، تھوڑی دیر میں آگے والا احساس کرتا ہے پیچھے والا ڈوب رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے دماغ کو کیوں نہیں سنبھالتے؟ اپنی توجہ کو کیوں کھو رہے ہو؟ تم اپنے امام سے ملنے نہیں جا رہے تو کچھ اور کیوں سوچ رہے ہو؟ سیدھے سوچو، امام کو سوچو۔ یہ ڈوبتا ڈوبتا پھر دوبارہ سوچنا شروع کرتا ہے، پھر دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے، پانی پہ چلنے لگتا ہے، ادھر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں دور سے ایک خیمہ نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے میری ذمہ داری تمہیں یہاں لانا تک تھی، خیمے کے نزدیک آ گئے ہو، خیمہ نظر آ رہا ہے، میری ذمہ داری تھی یہاں تک تمہیں لے آؤں، اب میں جا کر پوچھوں گا کہ اندر لانا ہے یا نہیں لانا ہے۔ صحیح ہے؟
وہ کہتا ہے صحیح ہے. وہ اندر جاتا ہے امام سے کہتا ہے کہ فلانی آ گیا ہے. ایک جملہ عربی میں لکھا ہے وہاں پہ. اب میں اس کو اردو میں کتنا ہی ترجمہ کرنا چاہوں بہت اچھا نہیں کر سکوں گا، میں معذرت چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ارجعہو، اس کو پلٹا دو. اس کے بعد اس آدمی کے لیے ایک جملہ استعمال کیا، کہا یہ صابن کا مرد ہے. ارجعہو انہو رجل صابونی، یہ صابن کا انسان ہے، اس کو پلٹا دو. کہانی کیا ہے؟ یہ بندہ جو ہے اس کا کام تھا صابن بنانا. اس زمانے میں گھروں کے اندر یہ صابن وغیرہ جو بنایا کرتے تھے تو اس کو سوکھنے کے لیے چھت پہ ادھر ادھر رکھ دیا کرتے تھے، اور دھوپ نکلتی تھی اور وہ صابن سوکھ جایا کرتے تھے. جب یہ پانی پہ چل رہا تھا تو ہوا میں تھوڑی سی ابر آلود ہونا نظر آیا، اور اس کو خیال آیا کہ شاید بارش ہونے والی ہے، اور اس کے ذہن میں آیا کہ میں چھت کے اوپر صابن چھوڑ کر آیا ہوں، بارش ہو گئی تو میرے صابن کا کیا ہوگا. اس پر یہ ڈوبنے لگا تھا، جس پہ سامنے والے نے کہا تھا دماغ کو پکڑو، امام سے ملنے جا رہے ہو صابن سوچتے ہو، سیدھے ہو جاؤ. وہ سیدھا ہوا، پہنچ تو گیا، لیکن امام نے فرمایا اس کو پلٹا دو. ابھی اس کی پریورٹی ہماری نصرت نہیں ہے، ابھی صابن اس کے دماغ میں گھسا ہوا ہے، اس کے دماغ میں صابن گھسا ہوا ہے ابھی. اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عرض کروں گا، ہمارے دماغ میں کیا کیا گھسا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ. میری گاڑی کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا. اولاد کی محبت بری نہیں ہے، لیکن امام کے سامنے آ جائے پھر بہت بری ہے، ہر چیز بری ہے. پھر یہ بندہ کیا گڑ گڑاتا نہیں تھا؟ گڑ گڑاتا تھا. کیا یہ اعمال اذکار اوراد نہیں کر رہا تھا؟ بالکل کر رہا تھا. کمی کیا ہے اس کے اندر؟ اس کی لائف میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو امام کے پیرالل پرائورٹی بنی ہوئی ہیں، انہیں قربان نہیں کر پا رہا ہے. آپ مجھ سے کہیں گے مولانا بزنس نہیں کرنا ہے، جاب نہیں کرنی ہے، بچے نہیں پالنے، دولت نہیں کمانی، دنیا نہیں دیکھنی. دیکھنی ہے. کب منع کیا انہوں نے؟ جب امام سے ملنے جاؤں تب بھی یہ رکاوٹ بنے کیا؟ تب بھی ان کی یاد آ رہی ہے کیا؟ یہ مشکل ہے. بالکل صاف، پیچھے بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی عرض کر رہا ہوں، اور خدا شاہد ہے میرا خود دل بیٹھتا ہے، کیونکہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اصل میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میرا بھی دل بیٹھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی ہمارے دماغوں میں پتہ نہیں صابن اور کون کون سا کچرا بھرا ہوا ہو، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ فلاں زیارت پڑھتے ہیں، ہم فلاں دعا پڑھتے ہیں، ہم نے فلاں کام کیا ہے، یہ اس سے کافی ہو جائے گا. نہیں ہوتا. بعض اوقات بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ الحمدللہ اپنے امام کے چاہنے والے محنتی لوگ ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں. میں نا امید کیوں کروں آپ کو؟ صرف ایک بات کہوں گا، محنت کو بڑھانا پڑے گا، اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یہ دل کے اندر بعض تار جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، اور بدبختی یہ ہے کہ یہ اس وقت نظر آتے ہیں جب معاملہ سر پہ سے گزر چکا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے ہی ڈھونڈ لو کہ وہ کون کون سی چیزیں جو روکے گی. میں مشورے کے طور پہ کہوں گا، آپ کا بھائی ہوں، طالب علم ہوں، مشورے کے طور پہ کہوں گا، ہر روز اپنے آپ سے پوچھو یہ گھر، یہ امام کے سامنے تو رکاوٹ نہیں بننے والا ہے، یہ اولاد، یہ تو رکاوٹ نہیں بنے گی. میں اے سی میں سوتا ہوں، اے سی میں ٹھنڈی ہوا مجھے ملتی ہے تو مجھے نیند آتی ہے. اگر امام نے پکار لیا اور بیابان میں سونا پڑا پھر سو لوں گا. امام کا لشکر چل رہا ہے، کئی کلومیٹر چل رہا ہے، مجھے تو چلنے کی عادت نہیں ہے، پھر چل لوں گا. ایک جملہ کہوں آپ کو، شاید میں خود اپنے آپ سے کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر کمزوریاں ہیں. تو پھر میں کیا کروں؟ میں اپنے امام سے درخواست کروں گا، مولا اپنے طاقتور آبان و انصار کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ضعیفوں کو بھی ساتھ رکھ لیں، ضعیفوں کو بھی ساتھ رکھ. ہمارے پلے کچھ نہیں ہے،
ہم بے بس ہیں، ہمیں دنیا نے گھیر لیا ہے، لیکن مولا ایک خواہش ہے، آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اتنی طاقت دے دیں، اتنی ہمت دے دیں، جب اس امتحان میں پڑیں تو شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے دے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، یہی کہہ لیں ہر روز، اس سے شاید مولا کی نظر لطف نصیب ہو جائے، دل میں وہ تقویت آ جائے کہ پھر کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے انشاءاللہ۔